نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ اچھا جی، گزشتہ نشست جو تسلسل جو چل رہا ہے کتاب الاسفار کا، چیپٹر نمبر 1 کا قسط نمبر 6 ہم نے پیش کی تھی، ایپیسوڈ 6۔ اب اسی کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے ہم نے سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کم ثم سافرت فی البرزخ الی الحشر ثم من الحشر احدثت سفرا الی الصراط اما الی الجنة و اما الی النار ان كنت من اہلها وان لم تكن من اہلها سافرت من النار الی الجنة ومن الجنة الی کثیب الرؤیہ۔ اور پھر کثیب رؤیت یعنی مقام رؤیت جو ہے یا مقام کثیب جو ہے، کثیب فی الجنت، اس کی ہم نے کچھ تفصیل جو ہے حاشیہ نمبر 6 سے وہاں سے بیان کی تھی۔ آگے پڑھتے ہیں، کتاب کی عبارت جو ہے وہ متن اس کنٹینیو ہے۔ فلا تزال تتردد بین الجنت والکثیب دائما ابدا۔ کہتے ہیں کہ پس تو ہمیشہ جو ہے وہ متردد رہے گا بین الجنت والکثیب دائما ابدا، جنت اور کثیب کے درمیان آتا جاتا رہے گا، مسلسل سفر میں رہے گا۔ وہ جسے پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، مساں مساں ہتھ لگدا ہے یارو اے کرما دا ویلا۔ تو وہ جو سما اور نظارے کی جو مجلس ہوگی، نورانی قدسی نظارے کی، وہ کبھی کبھی وہ ہے نا، ہر روز ہمارے پیر صاحب خواجہ ابوالخیر صاحب، پیر عبداللہ جان صاحب اکثر یہ شعر بڑی محبت سے چاشنی اور دلسوز انداز میں پڑھا کرتے تھے کہ ہر روز حسینوں کا دیدار نہیں ہوتا، یہ طور کا جلوہ ہے ہر بار نہیں ہوتا۔ تو وہ والی بات ہے۔ تو جنت اور پھر وہاں سے مقام رؤیت باری تعالیٰ، مقام کثیب تک آنا جانا مسلسل ہمیشہ 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 لگے رہے گا، دائماً ابدا۔ وفی النار لا یزالون مسافرین من صعود الی ہبوط۔ اور اسی طرح جو لوگ انفارچونیٹلی دوزخ میں رہیں گے، وہ بھی ہمیشہ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر ہمیشہ سفر میں رہیں گے۔ من صعود الی ہبوط ومن ہبوط الی صعود مثل قطع اللحم فی القدر علی النار۔ یعنی مثالوں نے دی ہے، جیسے آپ کسی ہانڈی کو آگ پہ چولہے پہ رکھتے ہیں نا، تو اس کے اندر جب گوشت کی بوٹیاں اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر ابلتی رہتی ہیں، تو اس طرح سے پھر وہاں پہ قرآن شریف کی وہ آیت لے کر آئے ہیں، النساء کی آیت نمبر 56 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ یعنی جب بھی ان کی جلدیں، یعنی کہ جہنمیوں کی جلدیں پک جایا کریں گی، تو ہم ان کو نئی جلدیں عطا کریں گے تاکہ یہ عذاب کو چکھتے رہیں، چکھیں۔ فما ثم سکون اصلا بل الحرکت فی الدنیا بل الحرکت دائمۃ فی الدنیا۔ کہتے ہیں پس یہاں اصلاً کوئی سکون نہیں، بلکہ اس دنیا میں حرکت کو ہی دوام ہے۔ ایک تو انہوں نے یہاں ترجمے میں ایک شعر لکھا ہے کہ سکون محال ہے دنیا کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ لیکن یہ جو بات ہے نا، فما ثم سکون اصلاً بل الحرکت دائمۃ فی الدنیا، کہ یہاں یعنی یونیورس میں اصلاً کوئی سکون نہیں، بلکہ اس دنیا میں حرکت ہی کو دوام ہے، حرکت ہی ہمیشہ رہے گی اور حرکت ہی ہمیشہ رہتی ہے۔ یہاں پہ اس کانٹیکسٹ میں جو لفظ الدنیا ہے نا، اس سے مراد یہ دنیا نہیں ہو، وہ جو ہمارا ورلڈ ویو ہے نا، ہم جسے دنیا کہتے ہیں، دنیا آخرت کے مقابلے میں یا دنیا دین کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا، تو ہم اس مٹیریل ورلڈ کو ہی دنیا کہتے ہیں۔ یہ جو یونیورس جتنی بھی وسیع ہے، جتنا بھی اس کا پھیلاؤ ہے، ہم اسی کو دنیا کہتے ہیں۔ یہاں پہ جب دوزخ، جنت اور دیدار اور یہ تمام مراحل نقل کرنے، بیان کرنے کے بعد جب یہ لفظ الدنیا ہے نا، تو اس کے اطلاق میں ہر ما سوی اللہ، کل جملہ موجودات، جملہ مخلوقات شامل ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ بل الحرکت دائمۃ فی الدنیا سے مراد آپ یہ سمجھ لیں، بل الحرکت دائمۃ فی الموجودات یا فی الکون یعنی کائنات، یا فی غیر اللہ فی ما سوی اللہ، یوں سمجھ لیں۔ اب الدنیا کا مترادف جو ہے نا، اس کو آپ ان میں سے کوئی بھی لفظ یوں سمجھ لیں کہ یہاں مراد یہ کہ اللہ کے سوا، ما سوی اللہ جو کچھ ہے، کل کائنات بشمول جنت دوزخ، بشمول یعنی عالم حاضرہ، عالم
یہ جو موجودہ ہے، اس کے علاوہ جو عالم برزخ، عالم مستقبلہ ہے، وہ بھی سب عوالم ہی ہے نا. عالم آخرت کیا ہے؟ غیر اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، ما سوی اللہ ہی ہے نا ایک جہت سے. تو یہ سب جو ہیں، یہ جملہ عوالم، جملہ موجودات جو ہیں، یہ سب میں حرکت ہی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور سکون اصلاً کوئی ہے ہی نہیں. تو سکون کو تو پہلے بھی انہوں نے کہا نا کہ سکون عدم کا نام ہے. جب کچھ نہیں تھا تو سکون تھا، اور جب سے کچھ ہے اور جب تک ہے اور جب تک رہے گا، جب تک پھر جنت دوزخ وہ تو پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کوئی لمٹ تو ان کی بتائی نہیں گئی نا، کوئی وہ تو انفائنائٹ عرصے تک رہیں گے، تو حرکت رہے گی. تو جملہ ما سوی اللہ، جملہ مخلوقات، جملہ موجودات بشمول جنت دوزخ عالم آخرت، سب میں حرکت کو ہی دوام ہے، سب میں تغیر کو ہی دوام ہے. لیل و نہار یتعاقبان فتعاقب الافکار والحالات والہیئات بتعاقبہما وتعاقب الحقائق الالہیۃ علیہا. کہہ رہے ہیں سو لیل اور نہار یعنی دن اور رات جو ہے ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں، اور فتعاقب الافکار والحالات والہیئات بتعاقبہما، اور اسی سے یعنی دن اور رات کے آنے جانے سے، وقتوں کے پہروں کے بدلنے سے، اسی سے افکار، حالات، ہیئات یعنی شکلیں جو ہے نا، یہ فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز یہ بھی بدلتے رہتے ہیں. وتعاقب الحقائق الالہیۃ علیہا، اور حقائق الہیہ کا تعاقب بھی انہی پر ہے، ٹھیک ہے نا. فتارۃ تنزل علی الاسم الالہی الرحیم، پس کبھی تو حقائق الہیہ نازل ہوتے ہیں اسم الہی اللہ تعالیٰ کے نام الرحیم پر. اب وہ آ گیا نا الرحیم اشارہ. تو میں نے کہا تھا کہ دائمۃ فی الدنیا میں الدنیا سے مراد صرف دنیا، یہ دنیا نہیں ہے جو موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، یا برزخ اور حشر اور آخرت کو ہم کچھ اور سمجھتے ہیں، دنیا کو کچھ اور. اس دنیا میں سب کچھ جملہ ما سوی اللہ، جملہ موجودات شامل ہو گئی بشمول جنت آخرت سب منازل. تو اسم الرحیم آ گیا نا. اب آپ کو جب بھی تفسیریں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں، یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہاں پہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ الرحمن کا اسم اور الرحیم دونوں کا مادہ رحم ہے. جملہ کسی بھی مسلک کی، کسی بھی دور کی تفسیر اٹھا لیں، اس میں یہی لکھا ہوگا کہ الرحمن میں جو رحم ہے، اس میں ایک تو یعنی کہ فعلان کے وزن پر اس میں جوش ہے، زیادتی ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ رحمان فی الدنیا اور رحیم فی الآخرہ، کہ رحیم کا تعلق جو رحم سے وہ یا تو مومنین کے لیے یا آخرت سے، اور رحمان کا وہ عام ہے، ہر کسی کو، خاص و عام کو، اور اس دنیا کے لیے بطور خاص. تو جب یہ اسی بات کو، تو یہی ربط تلاش کرنا ہوتا ہے. شیخ کے کلام میں جو ایک کانٹیکسٹ میں جب کوئی اصطلاح آتی ہے تو اس کا اطلاق کو آپ کو اسی سیاق و سباق سے، کہ اس کے آگے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، مضمون. یہی کام ایک شارح کا یا قرآن شریف کے علوم میں ایک مفسر کا ہے کہ وہ ربط بین الآیات سے، ربط بین المضامین، ربط بین السطور سے اندازہ لگائے. بٹوین دا لائنز کیا ہے اور گوئنگ بائی دا لائنز کیا متبادر معنی، کیا فہم میں آ رہا ہے، کیا مفہوم ہو رہا ہے. تو یہی ایک شارح کا، ایک بیان کرنے والے کا کام ہے کہ وہ اس میں سے وہ ربط نکالے، وہ نکالے کہ کس جگہ کون سے اسم کا، کس اصطلاح کا کیا اطلاق بنتا ہے معنوی اور ظاہری طور پر. تو وہی بات جو کہ کہی جا رہی تھی کہ وہ دنیا میں سے جملہ دنیا آخرت کے تمام عوالم، تمام یعنی اللہ کے سوا جو کچھ ہے سارا کچھ شامل ہے. تو وہ اسم الالہی الرحیم کا جو ہے جب انہوں نے بتا دیا تو اس سے وہ بات واضح ہو گئی. وتعاقب الحقائق الالہیۃ علیہا فتارۃ تنزل علی الاسم الالہی. اور اسی سے لیل و نہار تعاقبان سے یہ بھی ہے کہ دنیا اور آخرت یہ ایک دوسرے کے پیچھے آتی جاتی ہیں. پھر فرماتے ہیں وتارۃ علی الاسم التواب، اور کبھی وہ حقائق الہیہ جو ہیں وہ اسم التواب کی تجلی میں نازل ہوتے ہیں. وتارۃ علی الغفار، کبھی اسم الغفار کی صورت. وتارۃ علی الرزاق وعلی الوہاب وعلی المنتقم، اور کبھی رزاق، اسم الرزاق کی صورت میں حقائق الہیہ نازل ہوتے ہیں. تو مخلوق کو یا مخلوق میں سے کسی بندہ خاص کو بکثرت رزق عطا ہوتا ہے، ترزیق ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ترزیق کی صفت جو دنیا میں جاری ساری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم الرزاق کا نزول ہے. حقیقت الہیہ کا بصورت اسم الرزاق نزول ہے.
پھر فرماتے ہیں حقائق الہیہ کبھی بصورت اسم الوہاب نازل ہوتے ہیں، عطا کرنا. تو جب محنت کے بغیر کچھ عطا ہوتا ہے تو وہ اسم الوہاب کا فیض ہوتا ہے. آپ سمجھ لیں فیوزات الہیہ، برکات الہیہ، فیوزات، فیض کا ورڈ اردو میں مناسب رہے گا. وعلی المنتقم، کبھی المنتقم کی صورت میں، جب کسی کو کوئی مکافات عمل ہوتا ہے نا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے، اسم المنتقم کی تجلی ہوتی ہے. تو حقیقت الہیہ اس وقت بصورت اسم المنتقم کے نازل ہوتی ہے کسی خاص انسٹنس پر، کسی فرد پر، کسی سوسائٹی پر، کسی مجموعے پر، کسی طبقے پر، ٹھیک ہے نا، کسی جماعت پر، کسی نسل پر، جو بھی ہے. وَكُلِّ اسْمٍ لِلْحَضْرَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ وَهِيَ أَيْضًا تَنزِلُ عَلَيْكَ بِمَا عِندَهَا مِنَ الْوَهْبِ وَالرِّزْقِ وَالْإِنْتِقَامِ وَالتَّوْبَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ. کہتے ہیں حضرت الہی کا ہر اسم بشمول جو اس کے پاس ہے، یعنی وہب، رزق، انتقام، توبہ، مغفرت اور رحمت کے ساتھ تجھ پر اترتا ہے، اترتا رہا کرتا ہے. فَنُزُولٌ مِّنْكَ عَلَيْهَا بِالطَّلَبِ. سو تیرا ان اسماء پر یا ان حقائق الہیہ کے پرتو کے حامل تجلیات پر، اسماء الہیہ، صفات الہیہ پر اترنا طلب سے ہے، تیری طلب سے. وَنُزُولٌ مِّنْهَا عَلَيْكَ بِالْعَطَاءِ، اور ان کا تیری طرف نزول جو ہے وہ اللہ کی عطا، اس کے فضل و عنایت سے. تو کبھی تو اس طرف جد و جہد کے ذریعے اس کا اکتساب کرتا ہے، دعا کے ذریعے اکتساب کرتا ہے، حصول کرتا ہے، تحصیل. تو اس کی تحصیل اور اکتساب میں کبھی تیری کوشش، کاوش کے بقدر وہ تجھے ملتی ہے، اور کبھی اس کی عطا سے بغیر کوشش اور بغیر تیری دعا اور بغیر تیری طلب کے بھی تجھے اسم الوہاب سے وہب، اسم الرزاق سے رزق کا فیض، اسم المنتقم سے انتقام کا فیض، اسم التواب سے توبہ کا فیض، اسم الغفار سے مغفرہ کا فیض، اور اسم الرحمن یا الرحیم سے اس کی صفت رحمت کا فیض تیری طرف پہنچا کرتا ہے، ون وے اور دی ادر، تیری طرف سے یا اس کی ڈسکریشن، اس کی ثوابدیدی، اس کے امر سے. فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا، پس اگر یہ معاملہ اسی طرح ہے، فَيَرْجَعُ الْعَبْدُ بِفِكْرِهِ وَيَنْظُرُ فِي الْفُرْقَانِ بَيْنَ السَّفَرِ الَّذِي كُلِّفَ أَن يَسْتَعِدَّ لَهُ وَفِيهِ سَعَادَتُهُ. کہتے ہیں پس اگر یہ معاملہ اسی طرح سے ہے، اور جو کہ یقیناً ہے، تو بندے کو چاہیے کہ اپنی فکر کی طرف لوٹے. فَيَرْجَعُ الْعَبْدُ بِفِكْرِهِ وَيَنْظُرُ فِي الْفُرْقَانِ، اور اس ڈفرینسیشن کی طرف، اس ڈسٹنکشن، اس فرق کو، اس ڈیوائڈنگ لائن کو، سیگریگیشن کو، کمپارٹمنٹلائزیشن کو جا کے متعین کرے، دیکھے کہ کس طرح سے فرق ہو رہا ہے کن میں، بین السفر الذی کلف ان یستعد له وفیہ سعادتہ، یعنی اس سفر میں جس کی تیاری کا اسے مکلف کیا گیا اور جس کی تیاری میں اس کی سعادت ہے، بالمقابل اس سفر یا ان اسفار کے جس کا اس کو شرعاً یا امراً جو ہے وہ مکلف نہیں کیا گیا. آگے فرماتے ہیں آنی فی الاستعداد، یعنی اپنی استعداد پر غور کرے، اپنی قابلیت پر غور کرے کہ وہ ان دونوں سفروں میں کس کس طرح سے ہے، اور اس طرح سے خود کو بہتر کرنے اور اپنے جوہر ابدیت کو امپروو کرنے پر اپنی جو ہے وہ فکر و نظر صرف کرے. وہو السفر الیہ، یعنی اب وہ استعداد ڈیولپ کرے، کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کرے اس سفر کی، فرق کرنے کے بعد کہ دو طرح کے سفر، حرکت تو ہمیشہ اس کو درپیش ہے، سفر کے تو ون وے اور دی ادر اس سے اس کی نجات ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے کہ وہ سفر جس کا اس کو مکلف کیا گیا ہے، یعنی جس کی اس سے ذمہ داری اور جس کا یہ اس سے تقاضا کیا جاتا ہے شرعاً، اور شرعاً سے مراد، مشروع سے مراد یہاں پہ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت چاروں ہیں. جب یہاں پہ شیخ اس کانٹیکسٹ میں بات کریں گے مشروع کی اور غیر مشروع کی، اس سے مراد وہ جائز ناجائز، حلال حرام والا مشروع غیر مشروع نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے تکلیف شرعی. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو محبت الہی میں سفر فی اللہ، سیر فی اللہ یا سیر الی اللہ میں جو اس کے بحیثیت انسان کے، بحیثیت آدم ذات بنی نوع انسان ہونے کے جو اس کے وہ ہیں، ان کو وہ پورا کرے.
وبین السفر الذی ما کلف ان یستعد لہ. اچھا وہو السفر الیہ والسفر فیہ والسفر من عندہ. جو پہلے بتایا تھا نا وہی بات یہاں پہ ریپیٹ ہو گئی کہ وہ پھر اس سفر کی پھر 3 اقسام ہے نا، کہ وہ جو مشروع ہے، جو اس کا اس سے تقاضا کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ جو سفر عرفان آپ کہہ لو، سفر تعلق باللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سفر الیہ ہے، سفر اس کی طرف، اور سفر فیہ سفر اس میں، والسفر من عندہ اور سفر اس سے مخلوقات کی طرف واپسی کا. وَهَذِهِ الْأَسْفَارُ كُلُّهَا مَشْرُوعَةٌ لَهُ. اور یہ تمام وہ اسفار ہیں جو اس کے لیے مشروع کیے گئے ہیں، یعنی شرعاً جو ہے اس کے لیے روا رکھے گئے ہیں، اس کے لیے لازم کیے گئے ہیں. لیکن مگر یہاں سے مشروع سے مراد وہ فرض واجب اور نماز روزہ وہ والا مشروع نہیں ہے. اس سے مراد یہ کہ اس کے لیے پرسکرائب کیے گئے ہیں، ڈیزگنیٹ کیے گئے ہیں، ریکمینڈ کیے گئے ہیں. تو ریکمینڈڈ یا پرسکرپشن کو آپ یوں سمجھ لیں مشروعیت میں، ٹھیک ہے نا. وبین السفر الذی، بالمقابل اس سفر کے، ما کلف ان یستعد لہ، جس کے لیے استعداد جمع کرنے کو یا مستعد ہونے کو اس پر لازم نہیں کیا گیا، اس سے تقاضا نہیں کیا گیا، اس کو تکلیف میں مبتلا نہیں کیا گیا. وہ کون سا سفر ہے جو اس کے اوپر چھوڑا گیا ہے؟ وہ کون سے سفر ہیں؟ کالمشی فی الارض فی المباح والسفر فی تجارت الدنیا لتثمیر المال وامثال ذلک. کہہ رہے ہیں جو مباح سفر ہے نا دنیا میں، جس میں تجارت کا سفر ہے، ٹریڈ کامرس کو بڑھانے کا، جاب روزگار کا، لتثمیر المال، مال میں اضافے کا ثمر، وامثال ذلک، اور مال کے علاوہ دیگر چیزوں میں اضافہ، اس میں سیر و سیاحت میں اضافہ، اپنے ایکسپوجر ایکسپیرینس میں اضافہ، اپنے ہنر میں، اسکل سیٹ میں اضافہ، ازدواج میں، تعلقات میں، اولادوں میں اضافہ، ٹھیک ہے نا، گاڑیوں میں اور جاگیروں میں اضافہ، تثمیر المال و امثال ذالک میں سب کچھ آ گیا ہے نا. تو یہ سیرو فی الارض اور یہ زمین میں تسخیر کائنات کا تو آپ کو بار بار دعوت بھی دی گئی ہے نا. تو اس سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، نہ اللہ کو، وہ بہت وسیع ہے، نہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ اس کے اولیاء کو، رفاع کو. یہاں یہ بات لانے کا مقصد یہی ہے، اے بندے تو بندہ ہے، تو بشر ہے، انسان ہے، تجھے دونوں قسم کے حالات سے وابستہ ہیں، مجازی بھی اور حقیقی بھی. تیری ایک حقیقی پیاس ہے، ایک حقیقی طلب ہے، اور تیری ایک مجازی طلب ہے. وہ جو مجاز کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کر، وہ جو تیری روح کے یا عرفان کے حقیقت کے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کر. ان کو اس طرح سے پورا کر کہ سفر من عندہ، سفر الیہ، سفر فیہ کا تیرے کو علم ہو، تیرے کو عین ہو، مشاہدہ ہو. اور ان کو اس طرح سے پورا کر کہ ان میں جتنی برکت اور جتنے ثمرات تو حاصل کر سکتا ہے وہ اسم الوہاب، الرزاق اور اسم الرحمن انہی کی تجلیات ہوں گی نا. الوہاب کی تجلی سے تیرے کو رزق میں برکت فراوانی عطا ہوگی، الرزاق سے تیرے کو خوب کھانا پینا ملے گا اور تجھے آگے ترزیق کی، تجھے آگے لوگوں کو کھانا کھلانے کی توفیق ملے گی. تو یہ صفات یہ تو کیسے اپنائے گا جب تیرے پاس بکثرت مال نہ ہو؟ تو اسمار مال یا تثمیر مال کو کنڈیم نہیں کیا گیا، برخلاف زہاد کے، جو زاہدوں کا جو طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ترک دنیا، وہ ہے ایک شعبہ ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت اپنے محل پر ہے. لیکن جب شیخ جیسی حضرت ہستی کوئی علوم بیان کرتی ہے، وہاں ان تصورات کی ریفائنڈ اور اعلیٰ ترین فارم پیش کی جا رہی ہوتی ہے. تو وہاں کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی غیر حرام اور مباح سفر ہیں، جو بھی حرام نہیں ہے یا مکروہ ہے، تحریمی نہیں ہے، وہ تمام سفر تیرے لیے جائز ہیں، تو کر. ان کی ترغیب دی جا رہی ہے، وہ بھی کر اور یہ بھی کر. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. وہ اس فرقان کو، اس برزخ کو کہہ رہے ہیں کہ ڈھونڈ. یہ دریا تو دونوں ساتھ ساتھ بہہ رہے ہیں، دونوں ساتھ بہیں گے اور بہنے چاہیے. تو اس میں صوفیوں کو اور عرفان کے جو طالبین ہیں ان کو انتہا پسندی سے روکا جا رہا ہے. ان کو ایک سیلف کنکاکٹڈ اور سیلف پروکلیمڈ قسم کی زہد فی دنیا سے، زہد عن دنیا سے روکا جا رہا ہے، اس سے خبردار کیا جا رہا ہے. یہ ہے شیخ کے معارف کا علو و مرتبت. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مباح سفر کون کون سے ہیں، یعنی کہ جو سفر بشری یا انسانی تقاضوں کے ہیں، وہ تجارت دنیا کا ہے، مال بڑھانا ہے، اولاد بڑھانا، تعلقات، سفر جو دنیا میں جو ایکسپوجر ہوتا ہے، ٹریولنگ ہوتی ہے، اس کو بڑھانا اور عزت کو بڑھانا. وہ کا سفر نفسہ بالدخول والاخراج، اور جیسا کہ سانسوں کا سفر ہے، آنا جانا، سانسوں کی مالا پہ سمرو میں پی کا نام،
ٹھیک ہے نا. تو یہ یہ سانسوں کا آنا جانا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ بندوں کا آنا جانا، ان کو دیکھنا، اس میں میڈیکل سائنس میں ترقی اور انسانی ہیومن لائف کی ویلیو اس طرف بھی متوجہ کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام تر جو ہے نا یہ ان کے شیخ کے معارف ہیں. فَإِنَّهُ مِن وَجْهٍ غَيْرُ مُكَلَّفٍ بِهِ وَلَا مَشْرُوعٍ، کہ یہ من وجہ یعنی ایک جہت سے تو یہ جو سفر جتنے بھی یہ جو جس کو ہم سیکولر یا دنیا یا اے ریلیجس سفر اسفار ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ تو مکلف نہیں ہے، آپ کو ان کا مکلف بھی نہیں ٹھہرایا گیا، اور نہ ہی یہ مشروع ہیں، یعنی آپ پر فرض واجب کے درجے میں تو نہیں داخل کیے گئے. ہاں اس وقت جب کہ آپ کے بچے بھوک سے مر رہے ہوں یا آپ خود بھوک میں، تو پھر آپ پر کسب معاش جو ہے نا پھر آپ مکلف ہو جاتے ہیں، پھر مشروع ہو جاتا ہے کہ آپ لازمی کریں. لیکن ادروائز چونکہ یہ آپ کو اس میں اوپن اور فری ہینڈ دیا گیا، چھوڑا گیا ہے کہ جتنی جائز چیزیں ہیں اس کا اکتساب کریں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام وہ مباح سفر ہیں، اسفار ہیں جن سے آپ کو یعنی کہ وہ ہے ہی نہیں، کیا کہتے ہیں، جن سے آپ کو یعنی کہ چھوٹ ہے ہی نہیں، جن سے آپ کی خلاصی ممکن نہیں ہے. تو پھر اسی طرح کہتے ہیں، اسی طرح ایک اور سفر بھی ہے، کوشش کر کے تو اس کو بھی اپنے لیے لازم سمجھ لے. یہ جو تقاضائے بشری اور تقاضائے حیاتیاتی کے جو اسفار ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ایک روحانی اور ایک عرفانی سفر کو بھی تو اپنے شعور میں لے کر آ، اور ان دونوں کے درمیان جو فرقان ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر کہ ان میں کتنا بیلنس ہونا چاہیے، ان کے امتزاج، ان کی ترکیب کس طرح ہونی چاہیے، ان کو مرکب کس طرح کرنا ہے، کہ اس میں سے کتنے افراد پک کرنے، اس میں سے کتنے مفردات پک کرنے، ان دونوں کو کس طرح سے بیلنس کر کے لے کے چلنا ہے. یہ شیخ وَإِنَّمَا تَقْتَضِيهِ النَّشَأَةُ کہہ رہے ہیں یہ تو بلکہ سارے یہ جو سانسوں کا سفر اور آنے جانے کا اور موت و زندگی جو تو اپنے سامنے لوگوں کی دیکھ رہا ہے، یہ جو جتنے سب چیزیں ہیں، تماشا دنیا کا جو ہے یہ، اور مال بڑھانا، رزق روزی، تعلقات، علم، تحصیل علم، یہ جو سب چیزیں، یہ تو تیری نشأت یعنی یہ تو تیری پیدائش کا ظاہری تقاضا ہیں، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو انیویٹیبل ہے. یعنی شیخ کہہ رہے ہیں یہ انیویٹیبل ہے. اور یہاں پہ چونکہ شیخ اکبر جو ہے وہ شیخ اکبر ہیں، تو وہ جملہ شیوخ کے بھی شیخ ہیں نا، پیران پیر ہیں. وہ ایک پیران پیر معروف معنی میں ایک غوث الاعظم دستگیر محبوب سبحانی ہے، اور ایک ان کے فیض سے ان کے معنوی فرزند شیخ اکبر ہیں، جو عرفانی علوم کو کی ترسیل پر، اس کی ترزیق پر اللہ اور اس کے رسول و غوث پاک کی برکات سے، فیوضات سے ہی مأمور ہیں، مأمور من اللہ ہیں. تو وہ یہاں پہ چونکہ وہ صرف مربوب کی اور صرف یعنی کہ جو مرید ہے اس کی تربیت نہیں فرما رہے، سالک کی، وہ جو مرشد ہے اور جو مربی ہے اس کی بھی ساتھ ساتھ تربیت فرما رہے ہیں نا. شیخ کو دونوں رولز دیے گئے، ٹھیک ہے نا. تو شیخ کے ہاں شاگردوں کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی بھی تربیت کا اہتمام ہے. تو یہاں یہ ان کی توجہ اس طرف دلائی جا رہی، اساتذہ اور مربیین اور مرشدین کی طرف، کہ تمہارے جو مرید آئیں گے ان کو اس طرح سے لے کے چلنا کہ ان کے جتنے بھی جو بشری اور جسمانی تقاضے بشمول جنسی، نسلی اور یہ رزقی اور معاشی تقاضے، ان کا بھی خیال رکھنا، ان کو بھی بحسن خوبی جو ہے ان سے بھی عہدہ برا ہونے کی بھرپور اہتمام کرنا، ساتھ ساتھ یہ کہ عرفانی اور روحانی اسفار کے. نسأل اللہ جمیل العاقبہ والعافیہ کہہ رہے ہیں. اس موقع پر ہم پھر اللہ سے ہی خوبصورت ترین عاقبت اور عافیت کی، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں، عاقبت سے مراد آخرت کا اشارہ اور سفر روحانی اور عرفانی، اور عافیت سے مراد سفر فی دنیا اور سفر یہ جو سیکولر، رزق روزی، کثرت مال، تجارت، یعنی خوب فائدے اٹھانے اور خوب اس میں آگے بڑھنے کا جو سفر تھا. ان تمام جملہ اقسام اور سانسوں کی زندگی کے سفر میں، یعنی جملہ اسفار میں، ان میں ہم اللہ تعالیٰ سے برکت کا اور خیر و عافیت کا سوال کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.